نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى فصل لربك وانحر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ مرکز اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہم مشن ہم مکتب دوستوں اور بھائیوں، مسند انصاف پہ جلوہ افروز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت مطہرہ کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل۔ اور یہ بات بھی بڑی مسلم ہے، جب کسی مسئلے میں اہل باطل شدت اختیار کرتے ہوئے اہل حق پر فتویٰ بازی شروع کر دیں، اہل حق کی یہ ذمہ داری بنتی اس مسئلے کی وضاحت کی جائے، اس مسئلے کی حیثیت عوام میں بیان کی جائے۔ انہی چند مسائل میں سے ایک مسئلہ قربانی ہے۔ قربانی کے متعلق صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 قربانی کا ثبوت، نمبر 2 قربانی کا حکم۔ اگر بات قربانی کے ثبوت کی جائے، رب لم یزل نے اپنے لا ریب کلام میں متعدد آیات میں قربانی کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1 سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما۔ نمبر 2 سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا۔ نمبر 3 سورۃ الکوثر میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہ تمام آیات قربانی کے ثبوت پر دال ہیں۔ اگر بات قربانی کے حکم کی جائے، اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم اور صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ میرے فریق مخالف کا نظریہ قربانی سنت ہے، بطور دلیل امام بخاری کے باب سنت الاضحیہ۔ نمبر 2 ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول ہی سنت و معروف کا پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر بات ابن عمر کے قول کی جائے، اولاً تو قول صحابی تیرے نزدیک حجت نہیں ہے۔ فتاوی نظریہ میں میاں نذیر حسین دہلوی نے لکھا، فتاوی سلفیہ میں مولوی محمد اسماعیل سلفی نے لکھا، عرف الجادی میں میاں نور الحسن خان نے لکھا قول صحابی حجت نیست۔ ثانیاً اگر ابن عمر کے قول کا تو اتنا ہی پاس رکھتا ہے، تیرا نظریہ داڑھی چھوڑنا سنت لیکن ابن عمر کا فعل یک مشت داڑھی رکھنا سنت، اس کو بھی مان لے۔ تیرا نظریہ قربانی کے ایام 4 دن، ابن عمر فرماتے ہیں المعلومات یوم النحر و یومان، اس کو بھی مان لینا۔ تیرا نظریہ قربانی میں ایک بکری پورے گھر کی طرف سے ہو سکتی، لیکن ابن عمر فرماتے الشاۃ عن واحد، اس کو بھی مان لینا۔ لیکن تیری عادت یہ ہے، ابن عمر کا قول جہاں پر تیرے موافق ہوگا تو لے لے گا، جہاں تیرے مخالف ہوگا تو چھوڑ دے گا۔ اس لیے یہ بات تیرے اوپر بالکل فٹ آتی۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہے، دکھانے کے اور ہے۔ اگر امام بخاری کے باب کی بات کی جائے، امام بخاری کے باب کے بارے میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی المتوفی 852 ہجری ارشاد فرماتے ہیں فتح البخاری فی تراجمہ، مطلب اس کا یہ ہوتا امام بخاری جس باب کو نقل کرے یہ امام بخاری کے فقہ مسلک ہے، اور فقہ کے بارے میں تیرا بڑوں کا نظریہ قرآن و سنت سے بغاوت کا نام ہے۔ میں نے کہا یا تو فقہ کو قرآن و سنت سے بغاوت کہنا چھوڑ دے، یا امام بخاری کی فقہ کو بطور
دلیل پیش کرنا چھوڑ دے۔ بحمد اللہ تعالی میرا تعلق اہل سنت والجماعت کے اس گروہ سے ہے جو اپنے مضبوط تلائی کی ایسی چٹان پر کھڑے ہیں جس چٹان کو ہلانا ہواؤں کی طوفانوں کی مخالف رخوں کی بس کی بات نہیں ہے، قربانی واجب ہے، دلیل قرآن میں موجود ہے۔ رب لم یزل ارشاد فرماتے ہیں فصلی لربک ونحر، اس میں لفظ ونحر صیغہ امر آیا ہے اور بغیر قرینے کے آیا ہے۔ آپ اہل علم ہیں، آپ جانتے ہیں جہاں پر صیغہ امر بغیر قرینے کے آ جائے معنی وجوب والا ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتی، امام المفسرین قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی کتاب تفسیر مظہری میں امام قتادہ، امام عطا، حضرت اکرمہ کا قول نقل کر کے میرے موقف کی تائید فرمائی ہے۔ یہ تینوں حضرات میرے موقف کی تائید میں کچھ یوں فرماتے ہیں ھذا یثبت بہ وجوب صلاۃ العید والاضحیہ۔ اگر بات نبوت کے فرمان کی جائے روایت مسند احمد ابن ماجہ میں موجود ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رب لم یزل کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ رب ذوالجلال نے جس بندے کو وسعت سے نوازا پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، اسے چاہیے ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی آئے۔ میں نے اپنے موقف پر دلائل پیش کیے ہیں، قربانی کے ثبوت پر رب کا قرآن پیش کیا، قربانی کے وجود پر رب کا قرآن، نبوت کا فرمان پیش کیا۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا میں انقلاب پسندوں کے اس قبیل سے ہوں جو ڈٹ جائے حق کے لیے، اس لشکر قلیل سے ہوں میں یوں ہی نہیں دستوں کی ربا اس زمانے سے جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔